السلام علیکم، میرا نام ہے محمد رضوان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رضوان یوسفزئی آفیشیل۔ کل ہم نے روزوں کی فضیلت احادیث صحیح کی روشنی میں نمبر فرسٹ چیپٹر پڑھا تھا، تو آج نمبر سیکنڈ چیپٹر پڑھیں گے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ انہوں نے بعض متعدد علماء سے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئی تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی امت کی عمریں ان سے کم ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ لوگوں سے عمل پیچھے رہ جائے گی۔ جن کو لمبی عمریں دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ اس طرح فرمایا کہ امت محمدیہ کے لیے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور روزہ رکھنا بھی نماز، زکوٰۃ اور حج عمرہ کی طرح ایک نہایت اہم عبادت ہے، اور روزے دار کی فضیلت متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان، اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: روزہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کی ڈھال ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال قریب دور کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہے؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جب داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کل ایک نئے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، سب سے پہلے پہنچ سکے۔